کائنات سے دعا کرتا, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کو دکھا دیتا اور اس خطرناک و ہیبتناک مناظر و عذاب تم کو سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام اپنے امتیوں کو عذاب قبر کو دکھانا چاہتے تھے, مگر یہ خدشہ و خوف ظاہر ہوا. نبی پاک علیہ السلام کے دنوں کے دھڑکنوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا نہ چھوڑ دے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى السعودات تجأرون الى الله واللہ لوددت انی کنت شجرۃ توزر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اگر تم لوگ وہ چیز جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم لوگ زیادہ روتے, یقیناً تم لوگ اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو زیادہ بہاتے اور بستروں پر اپنے بیویوں سے لطف اندوز ہونا ترک کر دیتے, بستروں پر اپنے بیویوں سے مزہ لینا چھوڑ دیتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے. راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا ہے. اور عذاب قبر کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رسول بیان فرمائی. میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, دنیا والوں, حدیث بڑی پیاری ہے, دھیان سے سنیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع من. حضرت عثمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر اور گھبراہٹ والی جگہ کبھی نہیں دیکھی ہے. اور آپ اٹھائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو, آپ پڑھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو, آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب وہ قبر کے منظر کو دیکھتے تھے, قبر کے عذاب کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی, آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, حضرت عثمان سے کہا گیا اے نبی کے پیارے صحابہ, آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے فکر آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن اے حضرت عثمان, اے نبی کے پیارے صحابہ, اس قدر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتی ہے, اس قدر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتی ہے. لیکن اے حضرت عثمان, اے نبی کے پیارے صحابہ, جب تم قبر کے منظر کو دیکھتے ہو, قبر کے عذاب کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگتی ہے, تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپکنے لگتی ہے؟ تو دنیا کے دجالوں, شرابیوں, کبابیوں, نماز سے دور ہونے والوں, نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں کو ٹکرانے والوں, سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه. حضرت عثمان بیان فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی, اگر اس سے چھٹکارا مل گیا تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہوگی, اور اگر اس سے چھٹکارا نہیں ملا, اس سے نجات نہیں ملی تو یاد رکھنا اس کے بعد کی منزلیں بہت سخت اور دشوار گزار ہوگی. آئیے آپ دلیل کے میدان میں آپ کو منظر بتاتا ہوں, اور منظر کیا ہے کہ اس عذاب قبر کی حقیقت کی بنیاد پر, اس عذاب قبر کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابو ہریرہ جو حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہے, وہ ابو ہریرہ عذاب قبر کی بنیاد پر اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیا, مرض الموت میں رونے لگے. اور لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی, اے ابو ہریرہ, اے نبی کے پیارے صحابہ, کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب سنا دنیا والوں, حضرت ابو ہریرہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب سیر اعلام النبلا کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا جواب تھا کہ ما ابکی علی دنیاکم هذه ولكن على بودی سفری وقلت زاد وانی امسیت فی صعود ومہبطۃ
علی جنت او نار فلا ادری ایہما یؤخذ بی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی محبت، دنیا کی عیش و عشرت اور اس کی جدائی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں آئندہ پیش آنے والے حالات کی وجہ سے رو رہا ہوں، کیونکہ میرا سفر طویل ہے اور توشے قلیل ہے، اور میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرا کیا مقام ہوگا، جنت یا جہنم۔ یہ ہے منظر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چرترین صفات لکھنے پر بڑے بڑے عیسائی، سکھ، کرسچن مجبور ہوا، جو معصوم الخطا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ وہ حضرت عثمان جن کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ اس دھرتی کے اندر 40 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی کہ حضرت عثمان جاؤ تم جنتی ہو، وہ حضرت عثمان قبر کے منظر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ وہ ابو ہریرہ جو حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں وہ رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا وہ مقام ہے کہ اگر ہم اور آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ان کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی یہ حالت کہ وہ رو رہے ہیں، اور آج سماج کے اندر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر کس لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ دنیا والوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ جس اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت انسان بنایا، اس اللہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم اس اللہ کے لیے تو حق ادا کیجئے۔ دنیا کمائیے، کوئی نہیں آپ کو روکتا ہے، لیکن جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، آپ اس اللہ کے لیے کچھ حق ادا کیجئے۔ تو میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، یہ تھے فکر آخرت کے چند نمونے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف امت کس طرح آخرت کے فکر مند رہا کرتے تھے اور عذاب قبر سے خائف رہا کرتے تھے۔ اگر آپ حدیث کریمہ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار حدیثوں میں عذاب قبر کی حقیقت ملے گی۔ میرے بھائیوں، بے شمار حدیثوں میں عذاب قبر کی حقیقت بیان کیا گیا ہے۔ مثلا جب بندے سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں اور اگر بندہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو یاد رکھے دنیا والوں، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ کا یہ صحیح بخاری کے پنوں پہ یہ حدیث درج ہے، حدیث نمبر 1338 کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ فیصیب صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثقلین، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے تو وہ بری طرح چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کی آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات محسوس کرتی ہے۔ آپ کا یہ صحیح بخاری کے اندر دیکھیے، صحیح بخاری پڑھ کے آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو پتا ہوگا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ اگر جن و انس قبر کے عذاب اور اس کی آواز کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر فاسق و فاجر اور گنہگار مردے کے ساتھ ہونے والے عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے عذاب کی آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات محسوس کرتی ہے۔ پھر اس کے جسم پر مختلف قسم کے ایسے زہریلے سانپ، بچھو، اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر پھونک مار دے تو کبھی ہریالی نہیں اگے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ اٹھائیے المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 993 کے اندر موجود ہے کہ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ أَقَارِبُ وَسَرَابِيلُ وَلَوْ نَفَقَ أَحَدُهُمْ عَلَى الدُّنْيَا وَأَنبَتَتْ شَيْئًا، کہ اگر اس قبر والے پر اس قدر زہریلے سانپ، بچھو نازل کیے جاتے ہیں، سانپ بچھو مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر
پھونک مار دے تو کبھی ہریالی نہیں اگے گی۔ اور المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ وَتُؤْمَرُ الْأَرْضُ فَتَنْزَمُّ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اور پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے اس قبر والے پر کہ اے زمین اس شرابی پر، اس کبابی پر، اس دنیا کے چکروں میں پڑ کر نماز کو بھلانے والا پر تنگ ہو جا۔ وہ زمین اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھس جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا والوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر یا آخرت کی پہلی منزل، اگر اس سے نجات مل گئی، اس سے چھٹکارا مل گیا تو اس کے بعد کی منزل انشاءاللہ بہت آسان ہوگی، اور اگر اس سے چھٹکارا نہیں ملا تو یاد رکھنا اس کے بعد کی منزلیں بہت سخت اور دشوار گزار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں ہونے والے سوالات کے جوابات کی بھی تیاری کی ترغیب دلائی ہے، اور اس پر صحابہ کرام اسلاف امت انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ اٹھائیے ان کی تاریخ کو، آپ پڑھیے ان کی تاریخ کو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کرام نے عذاب قبر کی سختی کی بنیاد پر اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کر بتلایا کہ دنیا والوں قبر واقعی وحشتناک کوٹھی ہے، قبر کے عذاب۔ اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی عذاب قبر کے موضوع پر، آج میں جس موضوع کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں، اسی عذاب قبر کے موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، تو تمام صحابہ کرام دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لیکن آج سماج کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا حالت ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے سماج کے لوگوں کو دیکھ کر، دنیا کے مسلمانوں کو، کہ ہمیں مر کر قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے۔ قبر میں واقعی وحشتناک کوٹھی ہے، سب کو جانا ہے، مرنا ہے، چاہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر کیوں نہ ہو جائے، سب کو جانا ہے، اور اس قبر جیسی مشکل منزل ترین سے گزرنا ہے۔ اسی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، بیان ابن عباس مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا، اور یہ بھی فرمایا کہ بلا اما احدہما، یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا، نہیں، یہ بھی نہیں کہ کسی کی شادی شدہ ہو کے جا کے کسی کو زبردستی زنا کر لیا ہو، نہیں، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہو، نہیں، کسی کو جا کے ناحق قتل کر دیا ہو، نہیں، فرمایا کہ بلا ہاں اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، فرمایا کہ ہاں ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہری ٹہنی لی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ خشک نہ ہو اس کا عذاب کم ہو جائے۔ تو دنیا والوں، سماج والوں، آپ نے دیکھا کہ دونوں کا عذاب ہو رہا تھا، آپ نے ابھی سنا حدیث مبارکہ کے اندر کہ دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، کس وجہ سے؟ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج جہاں بھی عورتوں اور مردوں کی جماعت نظر آتی ہے،
وہاں پر چغلخوری کی آگ میں جھلستا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے دنیا والوں، خاص کر کے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو دو منہ والا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے احتراز کیجئے، ان سے پرہیز کیجئے کہ چغلخوری کرنا، کیونکہ ایک کا عذاب ہو رہا تھا چغلخوری کی وجہ سے، اور دوسرا کا عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ وہ بیان فرمایا کہ دوسرا کا جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، جب بھی آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے جسم کے کسی حصے پہ نہ لگنے پائے۔ اس لیے میری بھائی، میری بہنیں اور تمام لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کئی دن کی زندگی ہے۔ آپ جس دنیا پہ رہ رہے ہیں، آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ اس اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج جب لوگوں کو کہا جاتا ہے سماج کے اندر کہ نماز پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین پر عمل کیجئے، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولویوں کا کوئی